الزامات کے ذریعے. ایک بات یاد رکھیے، قائد کرپٹ بھی ہو نا، لیکن قوم متحد ہو، وہ قوم مضبوط ہوتی ہے. نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آغا خان میری نظر میں تو متقی نہیں ہے نا. لیکن آغا خانی کیوں مضبوط ہے؟ کیونکہ کوئی آغا خانی اپنے قائد کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتا. جب قوموں زبان درازی پہ آ جائے نا، انسان ہے، جائز الخطا ہوتا ہے، لیکن جب قومیں زبان درازی کرنے لگے، مولا علی کا جملہ یاد رکھنا، فرمائے وہ جتنے اپنے باطل پہ مضبوط ہیں تو اتنا اپنے حق پہ مضبوط نہیں ہے. جب ہم نے یہ جرت دی نا کہ قوم کا بچہ بچہ بھی اٹھے اور مولوی کو گالی دے، مولوی کو برا بلا بولے، تو اس قوموں کی قیادتیں کبھی مضبوط نہیں ہوتی. اور جہالت میں آ کر ہمارے لوگوں نے وہی کام جو دشمن چاہتا تھا. جب گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے، بے نظیر کی حکومت تھی، اکثریت میں شیعہ جماعت ووٹ لے کر آئی. اس وقت ان کو خوف ہوا کہ فور دا فرسٹ ٹائم پاکستان میں ایک ایسا صوبہ بھی بن رہا ہے. یہ صوبہ اس ٹائم بن رہا تھا بے نظیر کی حکومت میں، اور وہ تو یہ سمجھتی تھی صوبہ میں بنا رہی ہوں، پارٹی تو میری جیتے گی. اسے کیا پتا تھا یہاں پر تحریک جعفریہ دی جائے گی. تو اسے امریکہ نے کہا ہوش کے ناخن لے، تو صوبہ بنا کے خود نہیں جیتے گی، شیعوں کو پورا صوبہ دے رہی. آج تک پاکستان میں نہیں ہوا کوئی مذہبی جماعت پورے صوبے میں الیکشن جیتے. تو تم پورا صوبہ شیعوں کا بنا رہی ہو. اور شیعہ کیوں مضبوط تھے؟ کیونکہ شیعوں کا قبلہ ایک تھا. اب کیا جائے گا؟ انڈیویجولز کو مضبوط کیا جائے گا. تو بڑی باریک بینیاں ہوتی ہیں. مثلا میں خطیب ہوں، اچھی مجلس پڑھوں گا، 1 لاکھ 2 لاکھ مجمع مجھے سنے گا. کیا کریں گے؟ مجھے مضبوط کرنا شروع کریں گے. اتنا مضبوط کریں گے قوم کو میں لیڈر لگوں. خطیبوں کو لیڈر بنائیں گے، انڈیویجولز کو لیڈر بنائیں گے. یہ نہیں کہ وہ خطیب متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، سوال یہ نہیں ہے. اچھا بندہ ہوگا، لیکن اسے ہیرو بنائیں گے، لیڈر بنائیں گے، تاکہ انڈیویجولز مضبوط ہوں اور شیعہ بٹ جائیں انڈیویجولز میں. ایک قیادت نہ رہے. طالقانی اچھے تھے، برے نہیں تھے، لیکن جب امام خمینی رہبر بنے تو پالیسی یہی تھی کہ قوم اگر 2 لیڈرز میں بٹ جائے گی تو قوم کامیاب نہیں رہے گی. ایران میں آج تک قیادت کیوں کامیاب ہے؟ اب سوال یہ نہیں کہ اگر رہبر علمی اعتبار سے مثلا جتنے قوم کے مجتہدین ہیں سب سے بڑھ کر ہیں، ایسا نظریہ کسی کا نہیں ہے. ان سے بڑھ کر مجتہد بیٹھے ہیں جو علمی اعتبار سے، مختلف اعتبار سے. لیکن لیڈر کون ہے؟ رہبر کون ہے؟ تو ڈائریکشن تمہاری ایک ہونی چاہیے. علم اور ہے، رہبریت اور ہے. قاضی شورے کے پاس بھی بڑا علم تھا، لیکن اس کے اندر لیڈرشپ کا سینس نہیں تھا. تو جو لیڈر ہوتا ہے سیاسی سینس رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ قومی حالات کیا ہیں، قومی مسائل کیا ہیں، مجھے کون سی پالیسیز بنانی ہے، کون سی پالیسیز نہیں بنانی. اسے ہڈن چیزوں کا پتا ہوتا ہے، اسے ہڈن خبروں کا پتا ہوتا ہے. لیکن قوم کا ہر بندہ اسے اپنی پالیسی بنانا شروع کر دے. تو جب قوموں میں انڈیویجولز بڑھ جاتے ہیں تو قومیں کمزور ہو جاتی ہیں. اور 90 سے لے کر ابھی تک یہ کام کیا گیا کہ اس قوم میں انڈیویجولز بڑھائے گئے. بحیرہ کو دیکھیے، آغا خانیوں کو دیکھیے، کس طرح اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی سچائی ہے. سال میں ہر شہر میں 1 دن میں وہ جاتے ہیں، میں واقعی دیکھتا ہوں. بحیرہ تو بہت مضبوط ہے. ان کا اگر لیڈر بولے تمہیں یہ ٹوپی پہننا ہے، یہ کپڑے پہننے ہیں، وہ وہی چیز پہنتے ہیں. اور ہمارے اندر اتنی اطاعت نہیں ہے، اتنی اطاعت نہیں اپنے لیڈرز کی. تو ان ذرائع سے قوموں کو توڑا جاتا ہے، کمزور کیا جاتا ہے. راز کامیابی یہ ہے کہ تیری ڈائریکشن ایک ہونی چاہیے. جب قبلے متعدد ہو جائیں گے تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، نماز بھی کس طرف پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ خدا کعبے کے اندر آئے. تمہارے وجود میں نظم پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کعبے کی ڈائریکشن دی. اسی طرح قومیں بھی منظم تبھی رہتی ہیں جب قوموں کی ڈائریکشن ایک رہتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو. 10 متقی، 10 پرہیزگار، اس سے بڑھ کے جملہ کہوں 10 حسن نصر اللہ پاکستان میں ہونا. 10 حسن نصر اللہ. پاکستان کامیاب نہیں ہوگا، شیعت کامیاب نہیں ہوگی. جب ایک حسن نصر اللہ ہوگا نا تب شیعہ کامیاب ہوگا. تم 10 متقی بناؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیڈر ایک ہوتا ہے، رہبر ایک ہوتا ہے. بات صرف اتنی سی ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی.
آپ کتنے بھی اس ملک میں کارنامے کر لو، کتنا بھی اس ملک میں محنت کر لو، لیکن جب تک قیادت ایک نہیں بناؤ گے، جب تک قبلہ ایک نہیں بناؤ گے، جب ایک شخص پہ متحد نہیں ہوگے، تب تک تم کامیاب نہیں ہوگے۔ اور یہ مت سمجھو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، نہیں، وہ تیری محبت میں پیدا نہیں کی جا رہی، وہ انڈیویجولز کو مضبوط کیا جا رہا ہے تاکہ ملک بٹا رہے، شیعہ بٹے رہے۔ یہ سیاسی قیادت بھی ہو، جو بھی قیادتیں ہوں، ملک تب ٹوٹتے ہیں، صوبے تب ٹوٹتے ہیں۔ بنگلہ دیش کیوں بنا؟ جب قیادتیں دو بنی تو ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ قوموں کو اسی طرح توڑا جاتا ہے، انڈیویجول قیادتیں پیدا کی جائیں۔ اپنے مخالفوں کو دیکھیے وہ مضبوط کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی قیادتیں ایک ہیں۔ ایران تب تک ہے جب تک ایک قیادت ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ جب ایران میں بھی دو قیادتیں آئیں، نہ انقلاب رہے گا نہ وہاں پہ شیعت کا وہ مزاج رہے گا۔ جب تک آغا خامنئی ایک قیادت کے پیچھے یہ قوم چلے گی، اور اگر کل ایرانیوں نے بھی یہ غلطی کر دی تو ایران بھی باقی نہیں رہے گا۔ عراقیوں نے جب اسٹرینتھ دکھائی تھی نا، جب آغا سیستانی نے حکم دیا تھا، کیونکہ ایک ہی مجتہد تو بہت ہیں لیکن اسٹرانگ مجتہد جن کی زیادہ سے زیادہ عراق میں تقلید کی جا رہی ہے تو آغا سیستانی ہیں، تبھی اس نے ایک حکم دیا، ساری قوم باہر نکل آئی، جہاد کا حکم دیا، یہ عراقی لڑنے لگے۔ تو وہ قومیں کیوں مضبوط ہیں؟ حزب اللہ لبنان یا لبنانی شیعہ کیوں مضبوط ہیں؟ کیونکہ قیادت ایک ہے۔ تو قیادت ایک ہو، مولا فرماتے سفر پر بھی جاؤ نا، لیڈر ایک بندے کو بناؤ۔ ایک قافلہ بھی دو لیڈروں کے ساتھ نہیں چلتا، انجمنیں دو لیڈروں کے ساتھ نہیں چلتی، امام بارگاہیں دو لیڈروں کے ساتھ نہیں چلتی، تنظیمیں دو لیڈروں کے ساتھ نہیں چلتی، تو شیعہ 2 3 4 5 6 لیڈروں کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ تو اللہ نے عقل دی ہے، وَأَتَّبِرُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اگر تو عقل کا راستہ اختیار نہیں کرے گا، چھوٹا چھوٹا ذاکر لیڈر بننا شروع کر دے، قوموں کو ڈائریکشن دینا شروع کر دے، تو قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ولایت کا مطلب ہے سنگل ڈائریکشن، ولایت کا مطلب ہے طریق واحد، ولایت کا مطلب ہے ایک ہی راستے پر، ایک ہی طریقے پہ اپنی زندگی گزارو۔